سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے لا اجدو نہیں میں پاتا فی میں ما اوحی جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، تو کہو کہ جو وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے میں اس میں ایسا کچھ نہیں پاتا، محرمن جو حرام ہو، علی طاعم کھانا، یطعمہ جسے وہ کھائے، الا سوائے یہ کہ ان یکونا کہ وہ ہو میتتن مردہ، او دمن یا خون، مسفوحن بہا ہوا، او لحمہ یا گوشت، خنزیر کا، فإنہ پس بے شک وہ رجسن ناپاک ہے، او فسقن یا گناہ، اہلا پکارا گیا ہو لغیر اللہ اللہ کے نام کے سوا بھی اس پر، فمن اضطر پس جو کوئی بے بس ہو، غیر نہ کہ باغن سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإنہ پس بے شک ربہ کا آپ کا رب غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ ہو کہ جو احکام میری طرف نازل ہوئے ہیں ان میں سے میں کوئی ایسی چیز حرام نہیں پاتا کھانے والی، اس کے سوا کہ وہ مرا ہوا جانور ہو، بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ سب تو ناپاک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہے، تو اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، تو اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو حد سے بڑھنے والا ہو اور نہ سرکش ہو، تو آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کافروں سے جو اللہ کے حلال کو اپنی طرف سے حرام کرتے ہیں ان کو فرما دیں کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو حرام صرف ان چیزوں کو کیا گیا ہے جو یا تو گناہ ہو یا اس میں وہ ناپاک ہو، تو کسی کھانے والے پر حیوانوں میں سے سوائے ان جانوروں کے جو بیان ہوئے ہیں کوئی بھی حرام نہیں ہے۔ حرام چیزوں میں خون ہے وہ حرام ہے جو ذبح کے وقت بہتا ہے، رگوں میں اور گوشت میں جو خون ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے۔ عمرو بن دینار نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کا کھانا حرام قرار دیا ہے، آپ نے فرمایا ہاں۔ کم بن عمرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی روایت کرتے ہیں، لیکن حضرت ابن عباس انکار کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے حضرت سودا بنت زمع کی بکری مر گئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتاری؟ جواب دیا کیا مردہ بکری کی کھال اتار لینا جائز ہے؟ آپ نے یہی آیت تلاوت فرما کر فرمایا کہ اس کا کھانا صرف حرام ہے لیکن تم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، چنانچہ انہوں نے آدمی بیچ کر اس کی کھال اتروا لی اور اس کی مشق بنوائی جو ان کے پاس مدتوں رہی اور کام آئی۔ فرمایا وہ شخص جو ان حرام چیزوں کو کھانے پر مجبور ہو جائے لیکن وہ باغی نہ ہو، سرکش نہ ہو، تو اسے اس کا کھا لینا جائز ہے، لیکن اللہ اسے بخش دے گا کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز تم پر حرام نہیں ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے وہ بھی حرام ہوتی تو ان کا بھی ذکر آ جاتا، پھر تم اسے اپنی طرف سے حلال کیوں قرار دیتے ہو؟ وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے ہادو جو کہ یہودی ہوئے، حرمنا حرام کیا ہم نے کل ہر ذی ظفر ناخن والا جانور، ومن البقری گائے میں سے، والغنم اور بکریوں میں سے، حرمنا حرام کیا ہم نے علیہم ان پر شحومہما چربی ان کی، الا سوائے ما حملت جو کہ اٹھائے ظہورہما اپنی پشتوں پر، اوی الحوایا یا آنتریوں پر، او یا محتالا تو ملی جائے بعظم ہڈی کے ساتھ، ذالک یہ جزیناہم بدلہ دیا ہم نے ان کو ببغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے، نہ اور بے شک ہم لصادقون البتہ سچے ہیں۔ یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام قرار دیے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، تو اس کے علاوہ جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجری میں یا ہڈی میں ملی ہو، تو یہ سزا ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے دی تھی اور ہم سچ کہنے والے ہیں۔ خود یہ کہتے تھے کہ اسرائیل نے اسے حرام کر لیا تھا، اسے ہم بھی حرام سمجھتے ہیں، ہاں جو چربی ان کی پیٹھ پر لگی ہو، انتریوں کے ساتھ ہو، اوجری کے ساتھ ہو، ہڈی کے ساتھ ہو، وہ ان پر حلال تھی،
تو یہ بھی ان کے ظلم، تکبر اور سرکشی کا بدلہ تھا اور نافرمانی کا انجام۔ حضرت عمر بن خطاب کو جب معلوم ہوا کہ سمرہ نے شراب فروشی کی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اسے غارت کرے، کیا یہ نہیں جانتا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہودیوں پر لعنت کی کہ جب ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے فتح مکہ والے سال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت حرام فرمائی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مردار کی چربیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے چمڑے رنگے جاتے ہیں اور کشتیوں پر چڑھایا جاتا ہے اور چراغ میں جلایا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے، جب ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور 3 مرتبہ یہودیوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھائی، تو اللہ جن پر جو چیز حرام کرتا ہے اس کی قیمت بھی حرام قرار دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد حرام میں حتیم کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر ہنسے اور یہی فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید وغیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے گئے، اس وقت آپ چادر اوڑے ہوئے تھے۔ آپ نے چہرے سے چادر ہٹا کر فرمایا اللہ یہودیوں پر لعنت کرے کہ بکریوں کی چربی کو حرام مانتے ہیں اور اس کی قیمت کھاتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ پس کہہ دیجئے ربکم آپ کا رب ذو رحمت صاحب رحمت ہے، واسعات وسیع، ولا یرد اور نہیں وہ پھیرے گا باسہ اس کا عذاب عن القوم المجرمین مجرموں کی قوم سے، گناہ گاروں کی قوم سے۔ تو اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے، مگر اس کا جو عذاب ہے گناہ گار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہودی تمہیں جھوٹا کہنے سے باز نہ آئے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، رب کی رحمت میری رحمت سے مایوس نہ کر، بلکہ رب کی رحمت وسیع ہے، اور ساتھ ہی انہیں اللہ کے اٹل عذابوں سے بچنے کی بھی طرف متوجہ کر۔ مجید میں امید کے ساتھ ساتھ خوف اکثر بیان ہوتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور غفور و رحیم ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، یعنی تیرا رب لوگوں کے گناہوں پر انہیں بخشنے والا ہے اور سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا میرے بندوں کو میرے غفور و رحیم ہونے کی اور میرے عذابوں کی خبر پہنچا دے۔ ایک اور جگہ فرمایا وہ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بہت سی آیتوں میں خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی دلائی گئی اور امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی یاد کرایا گیا۔ سیقول الذین، عنقریب وہ لوگ کہیں گے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما اشرکنا تو نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، ولا اور نہ حرمنا حرام ٹھہراتے من شیئن کسی چیز کو ہم۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ کذالک اسی طرح کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم آپ ان سے پہلے، حتیٰ یہاں تک کہ ذوقوا چکھا انہوں نے باسنا ہمارا عذاب، اسی طرح ان لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے حل کیا عندکم تمہارے پاس من علم ہے، فتخرجوا پس نکالو اس کو لنا ہمارے لیے، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے الا الظن مگر گمان کی، اور تم گمان کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے، وَإِنْ أَنْتُمْ اور نہیں ہو تم الا مگر تخرصون قیاس ارائیوں سے کام لیتے۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شرک کو حلال کو حرام کرنے پر اللہ جانتا تھا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اگر وہ ہمارے طریقوں کو نہیں بدلتا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کاموں سے خوش ہے، اگر وہ چاہتا تو ہم ایسا کرتے ہی نہ، ہمارے بزرگ بھی شرک نہ کرتے، جیسے کہ انہی کا یہ قول آیت
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شک میں ان سے پہلی قومیں تباہ ہوئیں، اگر یہ بات سچ ہوتی تو ان کے پہلے باپ دادا ہم پر ہمارے عذاب کیوں آتے۔ رسولوں کی نافرمانی اور شرک و کفر کی وجہ سے وہ ذلت کے اندھیروں میں ڈوبتے چلے گئے۔ تم یہ کہتے ہو کہ تم ان معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہو کہ یہ ہمیں اللہ سے ملا دیں، حالانکہ وہ ملانے والے نہیں ہیں۔ ان کو ایسی قدرت ہے، نہ اللہ نے انہیں ایسی سمجھ بوجھ دے رکھی ہے۔ قل کہہ دیجئے فللہ، بس اللہ ہی کے لیے ہے، الحجت حجت البالغہ پہنچنے والی۔ کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت جو ہے وہ غالب ہے، پہنچنے والی ہے۔ فلو، پھر اگر شاء وہ چاہے، لہداکم، البتہ ہدایت دیتا تم کو، اجمعین سب کو، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ یہ اختلافات سے نہیں ہٹیں گے سوائے ان لوگوں پر جن پر تیرا رب رحم کرے، بلکہ انہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے، تیرے رب کی یہ بات حق ہے کہ میں جنات اور انسانوں سے جہنم کو پر کر دوں گا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ نافرمانوں کی کوئی حجت اللہ کے ذمہ نہیں، بلکہ اللہ کی حجت بندوں پر ہے۔ قل کہہ دیجئے حلما، حاضر کرو، شہداءکم الذین، اپنے گواہوں کو، وہ جو یشہدون، گواہی دیتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، حرام کیا ہے، ھذا، اس کو۔ تو اپنے گواہوں کو بلا لاؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ فَإِن، پھر اگر شاہدو، وہ گواہی دیں، فلا تشہد، بس نہ آپ گواہی دیں، معہم، ان کے ساتھ۔ پھر اگر وہ آ کر ایسی گواہی دے بھی دیں لیکن آپ ان کا ساتھ نہ دینا، ایسی گواہی مت کرنا۔ ولا تتبع، اور نہ پیروی کریں، اہواء الذین، ان لوگوں کی خواہشوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، والذین، اور وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، وہم، اور وہ بربہم، اپنے رب کو، یعدلون، برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی بھی دیں تو تم ان کا ساتھ نہ دینا، نہ ان کی خواہشوں کے پیچھے چلنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔